قوالی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ برطانیہ اور یورپ میں نوجوان نسل قوالی کو سننے اور سمجھنے میں خاصی دلچسپی لے رہی ہیں، جو خوش آئند بات ہے۔ گزشتہ سالوں میں کچھ لوگوں نے قوالی کا مذاق بنایا، جس سے کئی دہائیوں سے کام کرنے والے خاندانوں کی دل آزاری ہوئی۔ استاد نصرت فتح علی خان نے قوالی کی پوری دنیا میں پہچان بنائی۔ ان خیالات کا اظہار برطانیہ میں عرصہ 30 سال سے کام کرنے والے نامور قوال حاجی امیر خان نے دنیا نیوز فورم میں بات چیت کے دوران کیا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دنیا نیوز فورم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا فورم کے ساتھ میں ہوں حسیب ارسلان۔ لندن اسٹوڈیو میں ہم جہاں کوشش کرتے ہیں کہ مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد سے آپ کی ملاقات کروائیں، وہیں آج ہم نے موسیقی سے جو ہے تعلق رکھنے والے ایک بڑے مشہور لندن کے قوال ہیں، ان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ امیر خان، حاجی امیر خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج ہمارے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میرے اور میرے ناظرین کے علم میں اضافہ کریں۔ قوالی ہم سنتے تو سب ہیں، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، قوالی کا اصل مطلب کیا ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا۔ قوالی جو ہے، قوالی لفظ قول، قلوانہ، نقش گل ترانہ، قوالی جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی ہے 700 سال پہلے سے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ پھر حضرت امیر خسرو نے اس کو قوالی کو دیا بنیادی وہ۔ تو قوالی اور صوفیہ کرام کی یہ غذا ہے، روح کی غذا جسے کہی گئی ہے، کیونکہ قوالی جو ہے، قوالی تو ایک بہت بڑا سلسلہ، اس کو تو اگر بیٹھ کے اگر کریں گے بیان تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ قوالی کا اصل جو ہے مقصد وہ ہے کہ قول، لفظ قول، کہ قول جو ہے کہ اپنے قول کو جو ہے پکا رکھنا۔ قوالی کا جو مقصد ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ ہے یہی کہ آپ اپنے جتنے بھی سامعین ہوتے ہیں ان کو ایک اچھے راستے پہ لگانا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قوالی کے ذریعے اسلام کا بہت زیادہ کیا بچا۔ میں اگلی چیز آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ بر صغیر میں خاص طور پر اسلام جو پھیلا وہ قوالی کی وجہ سے پھیلا، تو آپ اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ بالکل یہی بات ہے کہ قوالی سے ہی زیادہ وہ ہوا ہے، کیونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ جو وہاں پہ سلسلہ تھا ہندو نظم زیادہ تھا، اور قوالی کے سلسلے کو انہوں نے بڑھا کے آگے، تو اس کے حساب سے پھر انہوں نے اپنے جتنے بھی تھے وہاں کے لوگ، انہوں نے دیکھا کہ نقارہ بجتا تھا، نقارہ بجا کے بلایا گیا لوگوں کو، پھر دین اسلام کی تعلیم دی گئی، تو اس سلسلے سے پھر یہ سب چلا ہے۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ یہ روح کی غذا بھی آج کل ایک جنرل ٹرینڈ بن گیا ہے، لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسپیسیفکلی اس موسیقی کے بارے میں روح کی اس غذا موسیقی کی بات ہے، یہ جو اسلامک قوالی ہیں، جو کہ قوالی جسے کہا جاتا ہے وہ ہے۔ باقی تو آج کل قوالی کو بہت زیادہ ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں نئی ڈال دی گئی ہیں، لیکن اس کا قوالی کا میں سمجھتا ہوں جتنا بھی وہ جاتا ہے کریڈٹ وہ ہے صابری بردرس، غلام فرید صابری، مقبول صابری قوال، جو کہ میرے والد کے شاگرد تھے۔ میرے والد کا نام استاد لطف حسن خان، اور اس کے بعد استاد نصرت فتح علی خان، جو کہ ایک بہت بڑا نام دنیا میں قوالی کا۔ ابھی 30 سال کے بعد بھی دیکھیں ان کی ریکارڈنگ پھر نہیں آ گئی ہے۔ اگلی چیز آپ سے یہی پوچھنے جا رہا تھا کہ قوالی کا جب بھی ذکر آتا ہے تو نصرت فتح علی خان کا نام سب سے پہلے دماغ میں آتا ہے۔ 32 سال بعد ان کی ریکارڈنگز اسی لندن کے ایک اسٹوڈیوز میں سے، اس کے جنک یارڈ میں سے وہ ملی، اور انہوں نے جو چارٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ اس وقت ٹاپ پرفارمنگ قوالیاں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کے بعد اس خلا کو کوئی پر کیوں نہیں کر سکا؟ خلا تو خیر وہ جو کام کر گئے وہ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ سال 200 سال بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ تو خیر اللہ تعالیٰ کی وہ ہے کہ کچھ اچھا اس سے آ جائے، لیکن وہ چیز جو تھی وہ نہیں آئے گی۔ اور قوالی کو جب تک میں سمجھتا ہوں دنیا رہے گی، قوالی کا نام رہے گا، اور اسی طرح ان کا نام چلتا رہے گا خان صاحب کا۔ خان صاحب نصرت فتح علی خان جو کام کر کے گئے ہیں وہ آج کی دنیا میں اتنا زیادہ وہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت سب سے زیادہ عروج قوالی کو ہے۔ قوالی ہی لوگ سن رہے ہیں، جتنے بھی یہاں پہ مجھے 35 ایئرس مجھے یو کے میں ہوئے ہیں، اور میں قوالی اسٹارٹ کری جب، تو یہاں پہ اس وقت بہت کم قوالی سنتے تھے لوگ، لیکن لے دے کے ایک میں قوال تھا وہاں پہ، تو یہاں سے میں نے پھر قوالی اسٹارٹ کی۔ بہت ہارڈ تھا میرے لیے قوالی کا اسٹارٹ کرنا، لیکن الحمدللہ آج اسی میں اکیڈمی میں اپنی چلاتا ہوں، میں صرف اکیڈمی ہے جہاں پہ میں قوالی کے بارے میں بتاتا ہوں، قوالی سکھاتا ہوں، تو میری اکیڈمی سے کافی لوگ سیکھ کے نکلے ہیں، اور قوالی یہاں پہ بہت زیادہ۔
آپ نے کہا قوالی بہت زیادہ یہاں پہ ہو رہی ہے اور واقعی ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. پہلے جہاں شادیوں پہ مختلف سنگرز کو بلایا جاتا تھا یا پرفارمرز کو بلایا جاتا، اب ایک تو یہ کہ اس کے اندر ایک روحانی ٹچ بھی آ جاتا ہے اور شادیوں میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ جو ہے قوالیوں کا ارینج کیا جاتا ہے. آپ نے کہا 30 سال پہلے آپ نے اس کا آغاز لندن میں کیا، اس وقت تو اتنے نہ سننے والے تھے اور نہ ہی سنانے والے تھے. اور آپ کی دعا سے مجھے خان صاحب کی صحبت بھی ہوئی ہے. خان صاحب مظفر علی خان جب یہاں آتے تھے تو بزرگوں سے ہمارے ملتے تو ظاہر بات ہمارا ملنا جلنا رہتا تھا ان سے. تو بہت ہی بیوہ لوگ تھے بڑے، اور کام کے علاوہ دوسری بات نہیں ہوتی تھی، بس کام اور کام کام. قوالی کے بارے میں ساری باتیں ہوتی تھی. اچھا، آپ نے اس کو اس کے ایولیوشن پروسیس کو دیکھا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اب آپ بہت لوگ مدعو کرتے ہیں، آپ اکیڈمی بھی چلا رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ایک شوق ہے نہ صرف پاکستانی بلکہ خاص طور پہ جب کوئی قوالی ہوتی ہے، قوالی ٹورز ہوتے ہیں، تو میں نے خود پرسنلی دیکھا ہے کہ غیر مسلم اور وہ لوگ جو زبان نہیں سمجھتے وہ بھی صرف اس میوزک کو جو ہے سننے کے لیے آتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس میں سرور ہے نا، سرور ہے وہ. کیونکہ آپ دیکھیں پیٹر گیبریل جنہوں نے خان صاحب کو پروموٹ کیا، خان صاحب کو کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے جب انہوں نے خان صاحب کو سنا اور خان صاحب کی قوالی سنی تو کہتے ہیں کہ لفظوں نے سمجھ نہیں آیا، لیکن اس کے یہ چیز ضرور ہے کہ اس کے میں جو سرور آتا ہے وہ سب کو مزہ دیتا ہے. اسی حساب سے پھر کے قوالی کا بنا. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ اس میں سرور ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، چاہے آپ کی زبان کوئی بھی ہو یا آپ کی روح کو جا کے ٹچ کرتا ہے. لیکن حال ہی میں کچھ قوالی کا اور موسیقی کا کے ساتھ کھلواڑ میں اگر کہوں کہ بیڑا ہی غرق کر دیا گیا. کچھ میں نام نہیں لیتا، لیکن میرا خیال آپ بھی میرا اشارہ تو سمجھ ہی ہوں گے. اس کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اور دکھ ہوتا ہے اس کو دیکھ کے کہ لوگ جب اس کو. بہت دکھ ہوتا ہے کہ جنہوں نے محنتیں کی ہوئی، جنہوں نے سب کیا اس کے بعد پھر کوئی ایک ایسی چیز آ جاتی ہے جس کی وجہ سارا. اور آج کل اتنا زیادہ ہوا ہے کہ بےہودگی کو زیادہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں، کہ جو کام والے ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے، جو بےہودگی کر رہا ہوں ان کو انعام زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. اب یہ اس چیز کی مجھے خود کو وہ ہے، میں خود سمجھتا ہوں اس چیز کو کہ جو اصل مقصد ہے قوالی کا وہ یا جو چیز اصل ہے اس کو پیچھے کر دیا گیا، جو نقل ہے وہ آگے آ گئی. کوئی پیغام دینا چاہیں گے ایسے لوگوں کو جو موسیقی کے ساتھ اور خاص طور پہ قوالی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ بالکل میں پیغام دینا چاہوں گا، بلکہ پیغام دیتا بھی ہوں میں کہ سنا سنا کے تیرے عشق کے فسانے کو لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو. تو قوالی کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ قوالی ایک بڑا سینسیٹیو وہ ہے. اس کو قوالی رکھا جائے، قوالی کو بگاڑا نہ جائے. قوالی میں بہت زیادہ وہ کر کے نا اس کو بگاڑ دیا ہے. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا. اور جو لوگ ان کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے تصویریں بنواتے ہیں، ان لوگوں کو کیا پیغام دیں؟ اب چکر ہی کچھ ایسا نکلا ہے اس کو، تو اب میں سمجھتا ہوں میں زیادہ کروں گا تو لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے جی آپ کو کیا تکلیف ہے. تو بس یہ ہے کہ وہ قوال نہ کرائیں اپنے آپ کو ایز اے انٹرٹینر اوکے، لیکن اپنے آپ کو قوال یا اپنے آپ کو خاطاب یہ نہ کروائیں. اس چیز کے لیے جا کے پھر ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ جنہوں نے محنتیں کی ہیں وہ بیچارے سائڈ میں ہوئے ہیں، اور جو جناب علی ناچ گانا کر کے آ گیا تو استاد کہلوا سکتے ہیں اپنے آپ کو. استاد آج کل ہر بندے نے استاد کہا لیا ساتھ میں. تو لیکن ٹھیک ہے، وہ کیا کہہ سکتے ہیں، جو ان کو سمجھنے والے ہیں وہ ایک الگ آڈینس ہے، اور جو کام کو سمجھنے والی وہ کام کی آڈینس ہے نا. چلیں پھر پازیٹیو چیزوں کی طرف آتے ہیں. یہاں کی جو نوجوان نسل ہے وہ اب قوالی کی طرف بڑی راغب ہوتی نظر آ رہی ہے. ہم نے کہا کہ شادیاں ہوں ان پہ تو بلایا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی قوالی نائٹ سے بڑا یہاں کی یونیورسٹیز میں جو ہے. یہاں پہ میں نے 2091 92 93 میں نے قوالی آکسفورڈ یونیورسٹی میں شروع کی. میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی اور جتنی بھی یہاں کی 20-22 یونیورسٹیز ہیں، سرس یونیورسٹیز، ان سب میں میری قوالی ہوئی ہیں اور میں نے ہی قوالی اسٹارٹ کی ہے یہاں پہ. اس کے بعد پھر ہمارے جو شاگردین تھے انہوں نے ہم سے سیکھ کے انہوں نے اپنے گروپ بنائے، وہ لوگ آگے بڑھے. تو اس طرح ہمارا سلسلہ آگے بڑھتے چلے گا. ابھی اس وقت تقریباً 30 سے 35 میرے شاگرد ہیں جو کہ قوالی میں آئے ہوئے ہیں. اس وقت برٹش بورن پاکستانی بچے بھی ایسے ہیں جو یہاں پہ قوالی اور ٹاپ کی قوالی بالکل میرے اپنے خاندان سے میرے اپنے بچے، میرے نیفیوز ہیں، میرے نواسے ہیں، گرینڈ سن، وہ قوالی کر رہے ہیں. اور ان کو ہم نے آگے بڑھایا کہ ان کو آگے بڑھا کے ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ آگے جو راستہ چل رہے ہیں، جو آج کل کا ماحول ہے اس کے حساب سے ان کو کیا گیا ہے کہ آپ لوگ یہ کام کریں. یہاں پہ ایسے بچے یوتھ جو سیکھنا چاہیں، شوقیہ طور پہ قوالی کرنا چاہیں، تو ان کو کیا گائیڈ لائن آپ دینا چاہیں گے، کیا کر سکتے ہیں؟ انہیں بیسک پہلے تو بیسک سیکھنا چاہیے جو قوالی کا بیسک ہے. جس قوالی کو جس کو کہا جاتا ہے قوالی ہے، اس کو آگے بیٹھ کے سیکھیں، تھوڑا سا دیکھیں کیا ہے صوفی اکرام کا کیا پیغام ہے.
کہاں سیکھ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہماری اکیڈمی ہے، ایسٹ ایکٹن میں ہماری اکیڈمی ہے، سینٹرل لنڈن میں رہتا ہوں، اور آئیں بالکل آئیں، چلنا کریں گے. اور میرے ساتھ جو لڑکے جاتے ہیں میرے ساتھ غیر مذہب بھی لڑکے ہیں، میرے ساتھ ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، سردار بھی ہوں، سب آ کے قوالی سیکھتے ہیں میرے ساتھ، قوالی میرے ساتھ کرتے بھی ہیں. ان کو ساتھ میں لے جا کے ان کو ٹرین کر کے ان کو لایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں آپ صرف سکھاتے ہیں یا آپ ابھی جو ہے پرفارم بھی کرتے ہیں؟ پرفارم کرتا ہوں، پرفارم کر رہا ہوں ابھی بھی. اللہ کا شکر ہے کہ پورے ٹیم کے ساتھ 10 آدمی پوری ٹیم ہماری، اور پرفارم کرتے ہیں. ویڈنگ پارٹی، برتھ ڈے پارٹی، آپ سے بڑا اچھا لگا گفتگو کر کے قوالی کے بارے میں جان کے. ہم اس سے زیادہ اپنے ناظرین کو جو ہے وہ تاخیر کا شکار نہیں ہونے دیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اب کچھ قوالی کر کے ہمارے ناظرین جو ہے ان کو دکھائیں اور ان کو سنائیں. بالکل. خوبصورت کوئی جس میں جیسی اجنتا کی مورت کوئی، جس میں جیسے نگاہوں میں جادو کوئی، جس میں جیسے نغمہ کوئی، جس میں خوشبو کوئی، جس میں جیسے مچلتی ہوئی راگنی، جس میں جیسے مہکتی ہوئی چاندنی، جس میں ترکا ہوا دل کا جو دل نشی، سندنی زندنی مرمری مرمری، اس نے جانا کی تاریخ، اس نے جانا کی تاریخ، تو بھی دیکھے اگر تو کہے ہم نہیں، تو بھی دیکھے اگر تو کہے ہم نہیں. اللہ رسول کا ہے، امت رسول کی تو دوزخ میں کیسے جائے گی امت رسول کی. بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میری یا محمدی، بہت جلد میں جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمدی، بہت جلد میں جاؤں گا خالی. آقا جی بھر دو جھولی، ہم سب کی بھر دو جھولی. آقا جی بھر دو جھولی، آقا جی بھر دو جھولی، ہم سب کی بھر دو جھولی. آقا جی بھر دو جھولی. تمہارے آسمان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آسمان سے زمانہ کیا نہیں پاتا. کوئی بھی درد خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری تاجدارے مدینہ، بھر دو جھولی سرکارے مدینہ، بھر دو جھولی میری ربیبہ. ہم ہیں رنگو مصیبت کے مارے ہوئے، ہم ہیں رنگو مصیبت کے مارے ہوئے. وقت